اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر یہ بچہ کون ہے؟ جنگل کے طولانی راستے کی وجہ سے عبداللہ اور اس کا غلام تھک گیا تھا۔ چاروں طرف صرف بیابان ہی بیابان تھا جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ عبداللہ کے ذہن میں صرف ایک چیز تھی کہ وہ مکہ جا کر خانہ کعبہ کی زیارت کر لے۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا آہستہ آہستہ گرم ہو رہی تھی اور سورج اور گرم ہوتا جا رہا تھا۔ غلام نے اپنی آنکھوں پر ہاتھوں کا سایہ کیا اور غور سے دیکھنے لگا۔ اسے دور سے کچھ کھجور کے درخت دکھائی دیے۔ عبداللہ نے بھی دیکھا کہ ہاں واقعاً کچھ درخت نظر آ رہے ہیں۔ جلدی سے درختوں کے قریب پہنچے، اونٹ سے نیچے اترے۔ قریب ہی میں پانی بھی تھا۔ غلام نے اونٹ سے سامان اتارا اور عبداللہ پانی کی طرف گئے۔ پانی دیکھ کر خوش ہوئے اور خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے کہنے لگے الحمدللہ۔ ایک چلو پانی لیا اور منہ پر ڈالا۔ واہ کتنا ٹھنڈا پانی ہے۔ کچھ چلو پانی جلدی سے اپنے چہرے پر ڈالا۔ عبداللہ نے جیسے ہی سر اٹھایا، پانی ان کی داڑھی سے لباس پر ٹپک رہا تھا۔ رومال سے اپنے چہرے کے پانی کو صاف کیا۔ اسی اثنا میں ان کی نظر ایک بچے پر پڑی جو اس کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ تعجب سے اس کی طرف دیکھا۔ ایک چھوٹا بچہ یکو تنہا پیدل چلا جا رہا تھا۔ نہ کوئی سواری ہے اور نہ ہی کوئی سامان سفر ہے۔ عبداللہ جلدی سے کھڑا ہوا اور بچے کی طرف دوڑا۔ بچہ اسی طرح اطمینان سے چلا جا رہا تھا۔ عبداللہ جلدی سے آگے آیا، بچے کے چہرے پر نگاہ ڈالی۔ صرف 7 یا 8 سال کا بچہ۔ عبداللہ کھڑا ہو گیا اور بچے کو سلام کیا۔ بچہ عبداللہ کی طرف مڑا، غور سے اسے دیکھا اور اس کے سلام کا جواب دیا۔ عبداللہ نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے سوال کیا، اس بیابان میں کس کے ساتھ سفر کر رہے ہو؟ بچے نے جواب دیا، خدا کی یاد کے ساتھ۔ عبداللہ اس جواب پر چونک گیا اور غور سے بچے کے چہرے کو دیکھنے لگا، کیونکہ اسے بچے سے ایسے جواب کی امید نہیں تھی۔ عبداللہ نے دوسرا سوال کیا، کہاں جا رہے ہو؟ بچے نے جواب دیا، اللہ کے گھر کی زیارت کو۔ عبداللہ نے کہا، کس طرح جاؤ گے؟ تمہارے پاس تو کوئی سواری بھی نہیں ہے، نہ گھوڑا ہے، نہ اونٹ ہے، نہ کوئی اور سواری۔ بچے نے جواب دیا، پیدل جاؤں گا۔ عبداللہ، کس خاندان کے ہو؟ بچہ، خاندان عبد المطلب سے ہوں۔ عبداللہ، تھوڑی اور وضاحت کرو۔ بچہ، علی و فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں۔ عبداللہ چند قدم آگے گیا اور بولا، تھوڑا آرام کر لو پھر جانا، لیکن بچہ نہ رکا اور چلا گیا۔ عبداللہ واپس پلٹا، دیکھا کہ اس کا غلام بھی اس کے پیچھے کھڑا ہے اور اس کے چہرے سے بھی تعجب کے آثار نمایاں ہیں، یعنی اس نے بھی سب کچھ سن لیا تھا۔ غلام کچھ کہنا ہی چاہتا تھا، لیکن عبداللہ کی حالت دیکھ کر خاموش رہا۔ عبداللہ نے ایک بار پھر بچے کی طرف دیکھا جو اس کی نگاہوں سے اب کافی دور ہو چکا تھا۔ وہ پلٹا اور کھجور کے درخت کے نیچے لیٹ کر سوچنے لگا، یہ بچہ کون تھا جو اکیلا پیدل چل کر مکہ جا رہا ہے؟ اگر یہ قبیلہ بنی ہاشم کا ہے تو ضرور یہ مدینے سے آیا ہوگا۔ پھر اور زیادہ تعجب کرنے لگا کہ مدینہ اور مکہ کے درمیان تو کئی دن کا فاصلہ ہے۔ غلام سامنے آیا اور کہا، شاید وہ آپ سے جھوٹ بولا ہوگا۔ نہیں، اس کی باتوں میں جھوٹ نہیں تھا۔ عبداللہ نے غلام کی بات کو رد کیا۔ غلام اپنا کام کرنے چلا گیا۔ عبداللہ نے بلند آواز میں کہا، کچھ دیر آرام کے بعد جب ہم چلیں گے تو یقیناً ہمیں راستے میں ملے گا۔ اس کے بعد اپنی آنکھیں بند کر کے آرام کرنے لگا۔ مکے میں بہت بھیڑ تھی۔ لوگ ہر جگہ سے حج کرنے مکہ آئے ہوئے تھے۔
عبداللہ میں راستے میں بچوں کو بہت تلاش کیا لیکن وہ نہیں ملا، اور اب مکہ آ کر تو وہ بالکل نا امید ہو چکا تھا۔ مکہ آئے ہوئے عبداللہ کو 2 دن گزر چکے تھے۔ اس وقت وہ مسجد الحرام میں بیٹھا ہوا تھا اور خانہ کعبہ کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک عبداللہ کی نظر مسجد میں بیٹھے ہوئے ایک مجمع کی طرف پڑی جو آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا تھا۔ عبداللہ وہاں سے اٹھا اور اس مجمع کی طرف گیا، صفوں کو چیرتا ہوا۔ جب وہ آگے بڑھا تو اس نے کیا دیکھا؟ وہی بچہ ایک پاک و پاکیزہ لباس پہنے، سر پر چھوٹا سا عمامہ رکھے لوگوں کے درمیان بیٹھا ہے، اور لوگ اس سے سوال کرتے ہیں اور ان کے سوالوں کا جواب دے رہا ہے۔ عبداللہ مجمع سے باہر آیا اور سوچنے لگا، یقیناً جو بچہ اس بیابان سے اکیلا آ سکتا ہے وہ لوگوں کے سوال کا جواب بھی دے سکتا ہے۔ پھر جانا ہی چاہتا تھا کہ اس نے سوچا، آخر یہ بچہ ہے کون؟ عبداللہ واپس پلٹا اور ایک شخص سے پوچھا، یہ بچہ کون ہے جس کا آپ لوگ اتنا زیادہ احترام کر رہے ہیں؟ اس شخص نے عبداللہ کو دیکھا اور کہا، تم اس کو نہیں پہچانتے؟ یہ حسین ابن علی کے فرزند علی ابن الحسین امام سجاد علیہ السلام ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے پیارے بچوں دیکھا کہ 7 یا 8 سال کی عمر میں امام علیہ السلام کے تقوی کا یہ عالم ہے، یاد الہی کا یہ عالم ہے، عبادت الہی کا یہ عالم ہے کہ صحرا میں جہاں دھوپ کی شدت اور گرم ہوا کی شدت ہے، وہاں پر لگاتار پیادہ پیدل اللہ کی یاد کے لیے خانہ کعبہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اور پھر علم کا یہ عالم ہے کہ 7 یا 8 سال کی عمر میں خانہ کعبہ کے حرم میں بیٹھے ہیں، اور لوگ دور دراز سے آئے ہوئے لوگ آپ سے اپنی علمی آپ سے سوالات کر رہے ہیں، جوابات لے رہے ہیں، اور اپنی علم کی تشنگی کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ شکریہ، والسلام۔